اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق اللہ العلی العظیم۔ اس سورت کا نام ہے سورہ مجادلہ۔ یہ مدنی سورت ہے۔ مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے آپس میں تکرار، اپنی بات کو منوانا۔ تو اس میں بھی ایک صحابیہ کے واقعہ کا بیان ہے اور ایک مسئلے کا بیان ہے، مسئلہ زہار جس کو کہتے ہیں۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو محرمات میں سے کسی محرمہ کے جسم کے ساتھ تشبیہ دینا۔ محرمات ان عورتوں کو کہتے ہیں جن کے ساتھ کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان عورتوں میں سے کسی عورت کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دینا، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اور جاہلیت میں جو اس کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اس طرح اگر کوئی تشبیہ دیتا تو بیوی اس پر حرام ہو جاتی۔ جاہلیت میں یہ رواج تھا۔ مثال کے طور پر کوئی اپنی بیوی کو کہے انت علی کظہر امی، آپ مجھ پر ایسی ہے جیسے کہ میری ماں کی پشت، یا میری ماں کی روح، یا میری ماں کا نصف حصہ، یا میری ماں، اور نیت اس کی حرام والی ہو، تب یہ مسئلہ ہوگا، زہار تب ثابت ہوگا۔ اگر نیت ایسی ہو کہ جیسے کہ میری جو ہے والدہ سخاوت والی ہے، ایسے آپ سخی ہے، ایسی آپ سخاوت والی ہے، تو پھر تو یہاں زہار اور کسی قسم کی گناہ والی بات نہیں ہے۔ کوئی اپنی بیوی کو اپنی والدہ کے ساتھ تشبیہ دے کسی صفت کے اندر کہ اس کی طرح آپ بہادر ہے، اس کی طرح آپ سخاوت میں آگے ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی حرمت کے اندر ایسی ترجیح دے حرام ہونے میں، ایسی صورت میں زہار ثابت ہوگا۔ ایک صحابیہ جن کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، اور ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی تھوڑی بہت، اور اس صحابی نے اپنی بیوی کو کہا انت علی کظہر امی، آپ مجھ پر ایسی ہے جیسے کہ میری ماں کی پشت۔ اس وقت تک زہار کا حکم تو آیا نہیں تھا کہ کیا حکم ہوگا۔ تو وہ صحابیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے شوہر نے یہ کہا ہے، کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی حکم آیا ہی نہیں تھا اللہ کی طرف سے۔ آپ نے جاہلیت کے رواج کے مطابق فرمایا جو حکم پہلے سے چل رہا ہے وہی چلتا رہے گا، ابھی شریعت کا حکم نیا نہیں آیا۔ تو پہلے سے تو حکم یہ تھا کہ وہ عورت اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی تھی ہمیشہ کے لیے۔ اس جملے کی وجہ سے وہ عورت حرام ہو جاتی تھی، گویا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ اب آپ دونوں الگ ہو جاؤ۔ تو وہ عورت وہاں پر تڑپنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے تو اتنے بچے ہیں، اب میں کیا کروں؟ میری جوانی تو اس کے ساتھ گزر گئی، اب میں نے کہاں جانا ہے؟ اگر بچے ان کے حوالہ کروں تو بچے ضائع ہو جائے، اگر خود اپنے پاس رکھوں تو میرے پاس اسباب نہیں ہے، کوئی صورت۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا اللہ کی طرف سے۔ کہا چلو میں نے اللہ کی بارگاہ میں رونا ہے۔ پھر تڑپنے لگی ایک کنارے پر ہو کر، پھر شکایت کرنے لگی اللہ کے سامنے کہ اللہ جوانی یہاں گزر گئی۔ اب نبی علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے، ایک کنارے پہ جا کر وہ جو ہے اللہ کے ساتھ اس کی گفتگو شروع ہو گئی، اللہ یہ میرے بچے ہیں، جوانی یہاں گزر گئی، اب میں نے کہاں جانا ہے؟ بچے ضائع ہو جائیں گے۔ اب وہ عورت فرش پر اللہ کو پکارتی رہی، اللہ نے عرش سے اس کی پکار سنی، گھر کے اندر کسی اور نے نہیں سنا۔ حضرت عائشہ کا بیان کہ جب اس عورت نے نبی علیہ السلام کو اپنی شکایت سنائی تو ہم نے نہیں سنی، آہستہ آواز سے بولی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عرش پر یہ شکایت سن لی۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ حکم لے جاؤ۔ زہار کا حکم آ گیا کہ جس زہار سے ہمیشہ کے لیے حرمت ثابت نہیں ہوتی، زہار سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اس طرح کے جملے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ زہار کا مسئلہ ہے۔ تو زہار کا پھر کیا حکم ہے؟ پھر قرآن نے حکم بیان کیا کہ کفارہ ادا کرے۔
کفارہ ادا کرے دوبارہ وہ ازدواج کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ کفارے کے اندر پہلے زمانے کے مطابق غلام کا حکم تھا، پھر حکم فرمایا کہ کوئی غلام آزاد نہیں کر سکتا، روزے رکھے۔ جیسے اس دور کے اندر اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، کفارے کے 60 روزے۔ کفارے کے 60 روزے اس طرح ہوتے ہیں کہ مسلسل 60 دن روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر ایک روزہ بھی درمیان سے ضائع ہو جائے، ایک ماہ کسی نے روزے رکھ لیے، درمیان سے ایک روزہ بھی ضائع ہو گیا تو دوبارہ شروع کرے گا، مکمل دوبارہ اس نے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر کوئی روزے بھی نہیں رکھ سکتا، بہت زیادہ بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا، ایسی صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، اور اتنا کھانا کھلایا جائے کہ وہ سیر ہو جائے۔ تو پھر یہ حکم آ گیا، فرمایا قد سمع اللہ قول التی، تحقیق اللہ نے اس عورت کی بات سنی، تجادلک، جو بحث کر رہی تھی آپ کے ساتھ، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے تمہارے سوالات جوابات کو سنا، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ کی ذات سمیع ذات ہے، بصیر ذات ہے، اللہ سننے والے ہے، اللہ دیکھنے والے ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہے جن کے بطن سے یہ پیدا ہوئے، وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اس طرح کا جملہ کہہ کر گویا کہ ان لوگوں نے نامناسب اور نامعقول بات کی اور جھوٹ بولا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ بخشش والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے ظہار کیا اپنی بیویوں سے، ثُمَّ يَعُودُونَ، پھر دوبارہ اس رشتے کو وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ لوٹنا چاہتے ہیں، لما قالوا، ان کے اس جملے کی وجہ سے ان پر کفارہ آئے گا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو پہلے غلام آزاد کرنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ لگانے سے۔ ذالکم توعظون بی، اس کا وعظ تمہیں کیا جاتا ہے، اس کی نصیحت تمہیں کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، بے شک تم نے جو کچھ بھی کیا اللہ اس سے خبردار ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، فرمایا جو غلام آزاد نہیں کر سکتا تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، من قبل ان یتماسا، اختلاط سے پہلے۔ فمن لم یستطع، اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو فاطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے تاکہ وہ اللہ کی بات مانے، رسول کی بات مانے، اللہ اور رسول کی بات مانے اور جاہلیت کے رسم و رواج کو چھوڑ دے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی طرف سے متعین حدود ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔